बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। हमास ने इसराइल पर हज़ारों राकेट की बारिश कर दी है। आलम इस्लाम इसे अपनी फ़तह करार दे रहा है। अभी तक भी फ़लस्तीन के कमांडोज इसराइल में हैं। सबसे अहम तरीन पेशरफ्त क्या हुई है, इस सारे मामले में अहम तरीन पेशरफ्त क्या हुई है, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, हू का सालम है पूरे इसराइल में, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। साथ तबसरा भी डिस्कस करना है इस पर। और बुशरा बीबी वादा मुआफ़ गवाह बन रही हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई तो ये डेवलपमेंट ज़रा ओवर शेडो हो गई हैं। पाकिस्तानी सर्विंग जस्टिस के बेटे को जाना है अमेरिका, और वो जनाब अमेरिका उनको जाना है हज़ारों डॉलर के प्रोटोकॉल पर। ये क्या चक्कर है और ये कौन से जज साहब हैं? और नवाज़ शरीफ लंदन से कब उड़ान भरेंगे? उन्होंने ख़ुद भी सहाफ़ियों से मुलाकात की, अलविदाई मुलाकात की और बता दिया, पूरा शेड्यूल आ गया है। उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किधर किधर जाना है। यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा हो गई है। साथ ही वो लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए कब अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ डिटेल आपके साथ सामने डिस्कस करनी है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब। जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स और हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स वो तो चल ही रहे हैं। 6 माह का राशन उन 100 घरानों को हम दे रहे हैं जिनका कफ़ील या तो फौत हो चुका है कमाने वाला, या वो बेड रिडन है, फालिज ज़दा है, माजूर है। उनको आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी आप 6 माह का इकट्ठे क्यों दे रहे हैं? सर बात यह है कि अगर एक एक महीने का दें ना तो हमें उससे 6 गुना ज़्यादा ख़र्चा पड़ जाएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह समझदार हैं। अब अगर हर महीने हम 100 घरों में जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी मजदूरी, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका ख़र्चा ज़्यादा पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे महीने लेंगे तो पिछले से डबल मिलेगा, छठे महीने लेंगे तो 6 गुना ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से 6 माह का राशन हमने 100 घरों को देना है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और हमास ने पहली मर्तबा, यानी तारीख़ में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि राकेटों की बारिश हो गई है। तारीख़ में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि फ़लस्तीनी कमांडोज़ हवा से यानी यूँ समझ लीजिए हवा से, या आप कह सकते हैं फ़ज़ा से, उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है और उनको संभलने का मौका नहीं दिया। इसराइल जैसे मुल्क को, इसराइल जैसी पावरफुल, इसराइल जैसी ताकत को, उसके फ़ौजियों को संभलने का मौका नहीं दिया और उनको अपनी चौकियां छोड़ के भागना पड़ा। मेरे पास मुतादिद वीडियोज़ हैं, मैं किसी वजह से यहाँ नहीं चला रहा। छाता बरदार इस तरीके से जैसे उकाबों की तरह हमास के फ़लस्तीन के कमांडोज़ ने इसराइल को मुतअद्दिद मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरीके से घेरा है, और ऐसे वो इसराइल के अंदर दाखिल हुए हैं कि तकरीबन 24 घंटे गुजर गए, अब तक उनको इसराइली फ़ौज वहाँ से नहीं निकाल सकी। हज़ारों राकेट्स की बारिश हो गई है और हज़ारों, अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाँ पर उसके बाद तो इसराइल उठा, उसने सिविलियन आबादियों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखिए हमास ने या फ़लस्तीन ने सिविलियन आबादियों को टारगेट नहीं किया, फ़ौजी अहदाफ को टारगेट किया है। और जब ख़ास तौर पे वो छाता बरदार उतरे हैं, उन्होंने फ़ौजियों को, इसराइल के फ़ौजियों को यरगमाल बनाया है और उनको हलाक भी किया है। अहम तरीन डेवलपमेंट और इसमें अहम तरीन पेशरफ्त किया है। अभी चंद मिनट पहले भी दोबारा हज़ारों राकेट्स की दोबारा बारिश हुई है। कोई बहुत सारे मकामात हैं इसमें, लबनान के हिजबुल्लाह भी, वो भी साथ या कूद गए हैं या फिर वो कूदने को तैयार हैं। कुछ लोग इसे इसराइल और ईरान की जंग करार दे रहे हैं। वो ममालिक जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे थे, अब उनको
بہت ہی مشکل آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے۔ عالم اسلام نے بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہیں، اور اس کو چونکہ عالم اسلام کی جو حکومتیں ہیں وہ یہ جرت کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو تمام عوام ہیں، عالم اسلام کے جو عوام ہیں، ان کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کیجئے، میں تو بلیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جب پہلے دیکھا، جب سنا، جب سارا کچھ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، میں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسرائیل کے اندر یقین کیجئے، ان کی حکومت کے اندر وہ لڑائی پڑی ہے، وہ پھٹا پڑا ہے، وہ انتشار اور وہ تذبذب ہے۔ وہ اب اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی اتنی پاورفل انٹیلیجنس ہے، جس کی خفیہ ایجنسی اتنی پاورفل ہے، اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ آپریشن، اس کو الاقصی فلڈ آپریشن کہا، آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے فلسطینی کمانڈوز نے۔ وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اپنی انٹیلیجنس کو یہاں پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اسامہ کا آپریشن کرنے کے لیے امریکہ آیا، اندر گھس آئے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ اگر پتہ چلا تو آپ نے کیوں نہیں اس طرح کا تدارک کیا؟ اسرائیل جیسا ملک، جس کے پیچھے امریکہ سپر پاور، جس کے پیچھے پورا یورپ، اسرائیل جیسا ملک، اتنی پاورفل انٹیلیجنس، صرف اسرائیل کی انٹیلیجنس نہیں بلکہ امریکہ کی انٹیلیجنس بھی ساتھ، اور کچھ ملکوں کی، وہاں پہ سعودی عرب کا بھی بہت اثر رسوخ ہے، اس کی بھی انٹیلیجنس۔ بات یہ ہے کہ اتنی ساری انٹیلیجنس نیٹ ورک کو کس طریقے سے بیٹ کیا فلسطینی کمانڈوز نے۔ وہ عقابوں کی طرح جا لگے اسرائیلی فوجیوں پر، چھاتا بردار وہ تو ڈر گئے، بھائی یہ کوئی جن آ گئے ہیں، یہ کوئی دیو ہے، کل مخلوق آ گئی ہے، یہ آسمان سے ہم پر کوئی عذاب نازل ہو گیا ہے، ہو کیا گیا ہے۔ وہ اتنے سارے ہلاک ہو گئے، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فوجی زخمی ہو گئے، اور متعدد فوجی درجنوں کی تعداد میں انہوں نے یرغمال بنا لیے فلسطینیوں نے۔ تو یہ اس کے بعد اسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس طریقے سے یہ اپریشیٹ کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب پاکستان کے ایکس وزیر اعظم، انہوں نے جس طریقے کا ٹویٹ کیا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذرا ملے جلے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن شہباز صاحب نے، حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی تک ٹویٹ نہیں کیا، باقی کوئی اس طرح کا، نگران وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، بیان دیا ہے، اچھا بیان ہے یہ، لیکن شہباز شریف صاحب نے جس طرح کا بیان دیا ہے، جس طرح کا ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے، پوسٹ کی ہے کہ اینڈنگ اسرائیلز illegal occupation, settlement expansion on Palestinian land and oppression against innocent Palestinians are key for peace, justice and prosperity in the region. I am not surprised by today's events. What else can one expect when Israel continues to deny Palestinians their legitimate right to self-determination and statehood? What else after daily provocations, attacks by occupation forces and settlers, and raids on Al-Aqsa Mosque and other holy sites of Christianity and Islam? The world must recognize that durable peace requires ending occupation of Palestinian land, recognition of the state of Palestine with East Jerusalem as its capital, and upholding Palestinians' right to independence and sovereignty. بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب آپ اس طریقے سے روز کے حساب سے اس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم ڈھائیں گے، جب فلسطین کی جو اس پر قبضہ کریں گے، جب وہ آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، یا پھر آپ اسی طریقے سے فلسطین کی ریاست کو جب تک تسلیم نہیں کرتے۔ بہت ہی امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، بہت کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی، کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں کیے گئے۔ اسرائیل کو قابض انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، اسی طرح ہی ہونا تھا کہ آپ اگر روز
जिस तरीके से जुल्म करते हैं और जिस तरीके से आप कब्ज़ा करते हैं और जिस तरीके से फ़लस्तीनियों पर रोज़ के हिसाब से जुल्म ढाते हैं। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़लस्तीन हमेशा, इसराइल तो फ़लस्तीनियों के बच्चे मारता रहा, औरतें मारता रहा और इतना जुल्म करता रहा सिविलियन आबादी पर, हॉस्पिटल्स तक, हस्पतालों पर इसराइल ने बमबारी की है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। लेकिन पहली दफ़ा हुआ, उन्होंने बमबारी भी की, अभी तक भी कर रहा है वो, लेकिन पहली दफ़ा इसराइल के अभी तक जो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया से भी जो इतलात आ रही हैं, इसराइल के 300 फ़ौजियों से ज़्यादा हलाक हो गए हैं। अभी तक वो हमास के फ़लस्तीन के कमांडोज को निकाल नहीं सके। ये एक मामूली डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ आप लोगों के भी तबसरे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी वगैरह, हर किसी को तबसरा करने का हक़ है। बाज़ लोग इसको इस्लाम की, आलम इस्लाम की फ़तह करार दे रहे हैं, बाज़ लोग इसे कह रहे हैं कि देखें जी, ये एक फ़लस्तीनी रियासत और ये एक मुख्तसर सा कोई हल की तरफ जा रहे हैं। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीनी रियासत के ख़ात्मे का एक प्लान था और ये इसराइल अब उसको ख़त्म कर देगा, खुदा न खास्ता। बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी से ने इस तरह की गलती कर दी। हर किसी को अपनी ओपिनियन देने का पूरा अख्तियार है। बहुत सारे लोग जो आलम इस्लाम इसको पूरी अपनी फ़तह करार दे रहा है। मुझे नहीं पता आप कौन से आप व्यूज़ के साथ, क्योंकि मैं इंतहाई डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो काबिल एहतराम है और हर किसी को अल्लाह ने अक्ल और शऊर दिया है। वो क्या कहता है, आ जाएं भाई, मैं आपके साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ख़बर शेयर करने लगा हूँ। ये पिंकी पीरनी के बारे में, और वो ख़बर ये है कि बुशरा बीबी पिंकी पीरनी इमरान खान से बेवफाई कर रही हैं और ये बाकायदा अब कुछ रिपोर्ट होने लग गया है। ज़राए से तो बहुत सारी ये ख़बरें पहले भी आ रही थी, मैंने आपको इस पे एक वीलाग भी किया था कि वो वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट और अब जो तफसील आई है, वो तफसील बहुत ही एक कड़ाकेदार, एक अलार्मिंग किस्म की तफसील है इमरान खान साहब के लिए। बुशरा बीबी साहबा बार बार जो मुलाकात पे जा रही हैं, अब कुछ ज़राए कह रहे हैं कि असल में वो इमरान खान साहब से मुलाकात तो कर रही हैं, साथ मुज़ाकरात भी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उनकी दो तरह की कोशिशें हैं। कहते हैं जनाब कि एक, या तो इमरान खान साहब बाहर चले जाएं, और बाहर कहाँ जाना है, या सऊदीया चले जाएं या दुबई चले जाएं, या फिर वो ऐसा करें कि बिल्कुल सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लें, यहाँ पर चेयरमैनशिप भी छोड़ दें PTI की। अगर ये दोनों बातें नहीं होती, इमरान खान नहीं मानता, तो वो कहती हैं कि मैं फिर मजबूर हूँ कि मैं फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन जाऊँगी। और वो वादा मुआफ़ गवाह अगर जब बुशरा बीवी बनी तो बहुत, मैं समझता हूँ कि फिर वो तो सारा घर से लेके अपने बेडरूम से लेके हर जगह तक, इंटरनेशनल दौरों तक वो एक गवाह हैं। उनको क्यों उनको ऐसा कहना पड़ा या करना पड़ा या ऐसे मज़ाकरात क्यों चल रहे हैं, उनको ज़राए बता रहे हैं कि बुशरा बीवी साहबा को उनकी करप्शन के बारे में वीडियो सबूत दिखाए गए, ऑडियो सबूत दिखाए गए, कुछ व्हाट्सएप कॉल्स के सबूत दिखाए गए। साथ ही उनको जो खावर मानेका साहब हैं जो अभी अंदर हैं, उनके साबिक शौहर, उनकी करप्शन के सबूत, उनके बेटों और बेटियों के करप्शन के सबूत, बहुत बड़े सबूत दिखाए गए। और वो इतने नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, इतने स्ट्रांग तगड़े सबूत और एविडेंस है कि बुशरा बीबी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई है और वो जनाब मज़ाकरात कर रही हैं मुसलसल इमरान खान के साथ कि जी आप या तो चेयरमैनशिप छोड़ें, सियासत को तर्क करें, या आप बाहर सऊदीया या दुबई जाएं, आप बिल्कुल साइड पे हो जाएं, नहीं तो मैं वादा मुआफ़ गवाह बन जाऊंगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसी वजह से जनाब बहुत सारे लोग वो इमरान खान साहब के लिए वीडियो पैगामात भी जारी कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ों को बुशरा बीबी ख़ुद कंट्रोल कर रही हैं और वो कह रही हैं मुख्तलिफ़ लोगों को आपने ये सूरत हाल इस तरह से करनी है। लेकिन ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप, पाकिस्तानी सर्विंग जस्टिस का बेटा, उन्होंने जाना है जनाब अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका तो जाना है, साथ प्रोटोकॉल भी जाना है।
ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، جیو جنگ گروپ سے ریلیٹڈ، فخر درانی صاحب، انہوں نے لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس علی باقر نجفی کے بیٹے سید محمد علی، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، ان کو امریکہ جانا ہے۔ جج صاحب نے اپنے بیٹے کے اس دورے کے لیے وزارت خارجہ سے سرکاری پروٹوکول مانگ لیا۔ رولز کے مطابق صرف جج کو، اور وہ بھی اگر سرکاری دورے پر ہو، پروٹوکول دیا جا سکتا ہے، اور یہاں تو جج صاحب کے بیٹے کو بھی پروٹوکول چاہیے، جو انہیں امیگریشن کے پروسیس اور اس کے بعد جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے منزل مقصود سٹے کے دوران اور واپسی پر بھی اسی طرح کا پروٹوکول دے۔ ماشاءاللہ عدل و انصاف کا اقبال بلند ہو۔ پھر اس کے بعد فخر درانی صاحب لکھتے ہیں یہاں پر، یہ مزید اس کی وضاحت کے لیے، کہ یہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے نیو ہیمن تک جج صاحب کے بیٹے نے جانا ہے، جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، جو کہ تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر اوبر یا پرائیویٹ کار سروس لیں تو 120 سے $150 کرایہ لگے گا۔ اس سے بھی سستا اگر ٹرین سروس پر جائیں تو $20 لگتے ہیں، لیکن ان کو پروٹوکول چاہیے۔ پروٹوکول والے وزارت خارجہ کے اہلکار TADA کا کم از کم $1,000 تو ریمبرس کروائیں گے۔ جج صاحب، پاکستان ایک غریب ملک ہے، جہاں 20-30 ہزار جیب سے خرچ کر کے کام بنتا ہو، وہاں لاکھوں روپے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ضرور لگوانے ہیں۔ یہ ہے ہماری اشرافیہ جو پاکستان کو کھا گئی ہے۔ بیٹے کو امریکہ جانا ہے، باپ کی یہاں پر لاکھوں روپے، 14 لاکھ روپے تنخواہ ہے، باقی مراد کے علاوہ آپ اگر مراد کو شامل کریں تو یہ کروڑوں میں بنتی ہے۔ وہاں پہ وہ چند ہزار یا چند لاکھ وہاں پر خرچ کر کے ان کا بیٹا نہیں جا سکتا۔ علی باقر نجفی صاحب، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، جناب میرے بیٹے کو پروٹوکول، سرکاری پروٹوکول۔ ظاہر ہے وہاں وزارت خارجہ کے جو لوگ آئیں گے تو وہ کیا کہیں، وہ اپنا TADA ری امبرسمنٹ، جی میں ادھر گیا تھا، سرکاری ٹرپ پہ گیا تھا، وہ یہ ہوا، اور وہ بھی امریکہ میں، کیونکہ جو پاکستان میں TADA بنتا ہے امریکہ میں تو نہیں، کہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہی ججز صاحبان، آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ جزاک اللہ کہہ دیں، وہ کچھ عرصہ پہلے PSL کے میچز ہو رہے تھے، اور ملتان میں میچز وہاں زیادہ پہلے ہو رہے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ کی پوری پلٹن، یعنی پتہ نہیں سارے کے سارے ججز نے کہا کہ ہمارا وہاں پہ VIP ٹکٹس کا، VIP پروٹوکول کا، وہاں پہ سارا کچھ وہاں پہ ہمارا انتظام کیا جائے۔ جج صاحبان، معزز شہنشاہ کرام، وہ وہاں پہ شہنشاہ معظم جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر وہ میچ سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی اور ان کی فیملیز بھی۔ بعد میں جب بیک لیش آیا تو پھر بعد میں وہ نوٹیفیکیشن یا بعد میں وہ آرڈر جو رجسٹرار کی طرف سے آیا تھا وہ واپس لیا گیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ CDA پر کچھ ڈیپوٹیشن پہ افسران آئے ہیں۔ مجھے تو یہ پتہ، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپوٹیشن والی پالیسی کو پہلے سپریم کورٹ نے بھی اس کو اڑا دیا تھا، تو پتہ چلا کہ CDA میں جو مختلف اور محکموں سے ڈیپوٹیشن پر جو افسران آئے ہیں، 5 مہینوں میں وہ 3.5 لاکھ کی چائے پی گئے ہیں، 5 مہینوں میں وہ 5 لاکھ کا منرل واٹر پی گئے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ہم یہ وہ قوم ہے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ وہ قوم ہے، آپ یقین کیجئے، یہ وہ قوم ہے جہاں لوگوں کے پاس آٹا تو چھوڑ دیں، بجلی چھوڑ دیں، روزگار چھوڑ دیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ جوڑوں سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ججز، جس کے بیوروکریٹس، جس کے جرنل، جس کی اشرافیہ، جس کا میں سمجھ نہیں آتی وہ کس طریقے سے سرکاری پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ کس طریقے سے اپنے علل تللوں پر اڑا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی عیاشی امریکہ کے صدر کے پاس بھی نہیں ہوگی، جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے،
جو دنیا کا اس طریقے سے سب سے بڑا پاورفل بندہ سمجھا جاتا ہے اور جو سپر پاور ہے، واحد سپر پاور ہے، لیکن اس کے صدر کے پاس بھی اتنی عیاشی نہیں ہوگی جتنی عیاشی ہمارے اشرافیہ کے پاس ہے۔ نواز شریف لندن سے کب اڑان بھریں گے؟ نواز شریف نے ابھی کل پرسوں صحافیوں سے الوداعی ملاقات کی ہے، جو لندن کے صحافی، انہوں نے کہا ہے کہ جس نے میرے حق میں لکھا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جس نے میرے مخالف لکھا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، یہ میرے آفس میں میری آخری ملاقات ہوگی آپ سے، اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب وہ آفس سے روانہ ہوئے تو پھر نون لیگی ورکرز نے انہیں بہت ہی اتفاق سے روانہ کیا، اور اب وہ تو روانہ سے مراد جب آفس سے وہ ایون فیلڈ آ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کچھ احتجاج پہ بھی باتیں کی کہ پچھلے 4 سال میں پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانی یعنی یوتھیوں نے جہاں پر جو مظاہرے کیے، یہاں پر جس طریقے کا اودھم مچایا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو اگر احتجاج کرنا ہے تو آپ پاکستان آئیں، پاکستان میں یوتھی اب احتجاج نہیں کریں گے کیونکہ ان کو یہاں جوتے لگتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی نہیں کریں گے، وہاں بھی جوتے پڑتے ہیں، اور UAE میں بھی نہیں کریں گے، وہاں بھی جوتے پڑتے ہیں۔ وہ وہاں پہ جا کے وہ شایان جیسا جانور ٹائپ لڑکا وہ وہاں پہ اکٹھے کرے گا، اور وہ سارے وہ کبھی کتے کی طرح کسی گاڑی کے پیچھے بھاگیں گے، تو اس طریقے سے پاکستان کو بدنام کریں گے۔ جی ہم مظاہرے کر رہے ہیں، وہ گندی گندی ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اپنے وہی والی بات ہے جیسے رضی دادا صاحب ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ یوتھیے جو اوورسیز یوتھیے ہیں، وہ پاکستانی یوتھیوں سے 4000 نوری سال جہالت میں چول پن میں آگے ہیں۔ یہ میں رضی دادا صاحب آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھا کہ جی وہاں کی کوئی ڈیموکریسی، وہاں کی تعلیم، وہاں کی اخلاقیات، وہاں کی جمہوری قدریں کوئی یوتھیوں پر بھی اثر انداز ہوں گی؟ یقین کیجئے کہ ایک جمہوری قدر وہاں کی کوئی تعلیم نہیں اثر انداز ہوئی، ان کی اسی طرح سے گالیاں، اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو، وہ اسی طرح سے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں جناب گاڑیوں کے پیچھے، اس طریقے سے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں وہ یوتھیے۔ وہ وہاں پر وہ نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو عورتوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب وہاں پہ جائیں تو ان کا گھیراؤ ہے، کوئی اور جائے تو وہاں پہ ان کا گھیراؤ ہے، کوئی اور وہاں پہ خواتین گئیں نون لیگ کی، ہنا پرویز بٹ صاحبہ ان کے بیٹے کے ساتھ، کچھ صحافی خواتین گئیں ان کو گھیراؤ کر لیا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کون سی روش ہے؟ یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ آپ احتجاج کریں، آپ اس طریقے سے عورتوں کا گھیراؤ کر کے ان کو ہراس کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ برطانیہ جیسا ملک کیا کر رہا ہے۔ برطانیہ جیسے ممالک جو اپنے آپ کو بہت بڑی ڈیموکریسی، جو کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کا ایک مدر کنٹری سمجھا جاتا ہے، وہ ان جیسے جاہلوں کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ تو اب میں اس دن دیکھ رہا تھا وہ ایون فیلڈ پہ اوپر ایک یوتھیا چڑھ گیا، وہ چڑھ کے وہاں اوپر کی منزل میں وہ فلیٹ پتہ نہیں ہے، وہ بیڈ روم ڈھونڈ رہا کہ جہاں پہ نواز شریف ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، یہ اس طریقے انہوں نے یہاں بھی دہشت گردی کی، اب ان کی یہاں چھترول ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے، پھر ان کا لیڈر کہتا ہے، باقی کہتے ہیں ہم نہیں تھے۔ بھائی آپ ہر جگہ پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہاں پر برطانیہ میں بھی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی آپ دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ اس طریقے کے شدت پسندانہ نظریات ہیں آپ لوگوں کے، جہاں پہ آپ کو جوتے پڑنے لگ جاتے ہیں وہاں پہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں جوتے ابھی تک نہیں پڑ، ابھی برطانیہ میں آپ کو جوتے پڑیں، یہ شایان جیسا جانور یہ بالکل ان کو سکون ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا یہاں پر ایک شیڈیول جاری ہو گیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کیونکہ 4 ملکی دورہ ہے۔ وہ غالباً کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ذرائع کہ 9 اکتوبر کو وہاں سے اڑان بھریں گے وہ عمرے کی سعادت کے لیے، اور وہاں پر سعودی عرب آئیں گے، بہت بڑی بڑی ان کی میٹنگز ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد سعودی عرب سے وہ 14 تاریخ کو غالباً وہ وہاں پہ دبئی آئیں گے، UAE، اور دبئی سے ہی ان کا پروگرام ہے کہ شاید وہ چائنا اور قطر بھی جائیں، اور دوبارہ دبئی سے ہی انہوں نے اڑان بھرنی ہے 21 کو،
اور وہاں پر جو ہے نا لاہور میں وہ لینڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ مینار پاکستان پہ آئیں گے۔ 19 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ان کی جو بیل بیفور اریسٹ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے اس کے لیے اپلائی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی تو یہ بہت بڑا ڈسکریمنیشن ہوگا۔ کیا میاں صاحب پھر بھی آئیں گے یا کینسل کر دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پھر حفاظتی ضمانت اگر نہ بھی ملی تو وہ کینسل کریں گے، وہ پھر بھی آئیں گے۔ لیکن اگر نہیں ملتی تو ہم حیران ہوں گے کہ عمران خان پشاور میں تھے، ان کو حفاظتی ضمانت دے دی پشاور ہائی کورٹ نے، انہوں نے آنا کہاں تھا؟ اسلام آباد آنا تھا، 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت مل گئی۔ تو اس طرح کا ڈسکریمنیشن، نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور نون لیگ نے جمع کروائی ہے ان کے لائرز نے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو ابھی تک بھی ہارٹ کی پرابلم ہے، سینے میں درد ہوتا ہے۔ ان کے ڈاکٹر جو وہاں کے انگریز ڈاکٹر ہیں انہوں نے لکھا کہ جناب ان کو میں نے منع کیا ہوا تھا، اور وہ سارا کوئی تفصیل سے انہوں نے لکھا، اور وہ ان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب وہاں سے پرسوں یا کل اڑان بھرتے ہیں، سعودی عرب آتے ہیں، پھر اس کے بعد کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یہاں پر تیاریاں بالکل عروج پر ہیں نون لیگ، اور آج بھی ان کا ایک بہت بڑا پاور شو ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی خطاب کریں گی، اور اسی طریقے سے اب اس میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔